ہیلو اینڈ پخار راغلی ٹو آل آف یو. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج بات کریں گے ویسے تو خیبر پختونخوا کے حوالے سے بہت دفعہ ہم بات کرتے رہتے ہیں آن ریگولر بیسس، کیونکہ وہاں پہ سچویشن کچھ اس قسم کی چل رہی ہوتی ہے موسٹ آف دا ٹائم. اور لاسٹ کچھ منتھ سے تو ایسے حالات ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. ہمارے ساؤدرن ڈسٹرکٹس ہو، ہمارا پرانا فاٹا ہو، سوات ہو یا کوئی اور علاقہ، وہاں پہ کوئی جگہ یا کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جہاں پہ کچھ نہ کچھ نہ چل رہا ہو. مختلف آرگنائزیشنز آپریٹ کر رہی ہیں اور پاکستان کے فورسز کے خلاف لڑ رہی ہیں. یہ تو ایک جنگ ہے جو پاکستان کی فورسز نے پہلے بھی لڑی ہے اور میرے خیال اب بھی انہوں نے لڑنی ہے، کوئی اور نہیں لڑ سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عام عوام ہے، یعنی خیبر پختونخوا کی جو پشتون کمیونٹی ہے یا جو خیبر پختونخوا کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے اپنی جگہ بہت سارے گلے شکوے رہتے ہیں. اس کے حوالے سے گورنمنٹ کیا پالیسی لے کے آتی ہے یا کیا لے کے آئی ہے، یا کیا ان کو اس کے کوئی کنسرنس فیل ہو رہے ہیں کہ یار ایسا مسائل ایسے ہیں یا نہیں ہیں. میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھانی ہے خیبر پختونخوا کی. ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو ہے جہاں پہ فوج کا ایک کانوائے گزر رہا ہے اور لوگ بہت زیادہ نعرے لگا رہے ہیں ان کے خلاف. مجھے میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی پھر بتاتا ہوں، ساری چیزیں بتانی ہیں. اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بات ہم کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے لوگوں کی کہ بالکل فورسز کا کام ہوتا ہے لڑنا. جب حالات خراب ہوتے ہیں تو وہی پھر سامنے ہوتے ہیں، وہ پولیس فورس ہو جو سب سے فرنٹ پہ وہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد باقی ادارے جس میں فوج شامل ہے، جس میں پیراملٹری فورس شامل ہے، یہ سارے لوگ وہاں پہ لڑتے ہیں. لیکن جب تک ایک چیز میں نے دیکھی ہے، بلکہ میں نے کیا دیکھی ہے، یہ میرے خیال ایک ثابت شدہ چیز ہے، یہ پروو ہو چکی ہے یہ، کہ جب تک آپ کی عوام یعنی آپ کی جنتا آپ کے ساتھ کڑی نہ ہو تو وہ جنگ لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یقین کریں کہ ابھی کچھ دن پہلے میری کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی خیبر پختونخوا میں عید کے دوران، تو وہاں پہ ہماری ایک ڈسکشن ہوئی کشمیر کے حوالے سے. حالانکہ میں کشمیر کا یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو بات یہ ہوئی کہ جی کشمیر، انڈین کشمیر، پاکستان کے سائڈ کا کشمیر، دونوں ایک دوسرے سے نہیں لے سکتے، انڈیا پاکستان سے، پاکستان انڈیا سے. تو مجھے ایک دوست نے بتایا کہ لیکن اگر عوام ساتھ ہوگی تو تب، اگر پاکستانی کشمیر کی سائڈ کے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ عوام کے بغیر، جنتا کے بغیر آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے. بنگلہ دیش کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہاں پہ فورسز کمزور تھی. فورسز کمزور یا طاقتور کی بات الگ ہے، لیکن جب آپ کے ساتھ وہاں کی لوکل یعنی آپ کی جنتا آپ کے ساتھ کڑی ہوتی ہے تو آپ کے لیے وہ جنگ جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے میرے خیال میں بہت ساری مشکلات کڑی ہوتی ہے. وہ جو لوگ ہیں وہ کتنے ہوں گے؟ 2000 5000 میکسیمم 10,000 بندے ہوں گے. لیکن جو باقی پاپولیشن ہے خیبر پختونخوا کی ہو یا بلوچستان کی ہو یا کشمیر کی ہو، وہ کروڑوں میں ہے. 3 کروڑ کی پاپولیشن خیبر پختونخوا کی بنتی ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ سچویشن بڑی خطرناک اور بڑی کنسرننگ ہے اور افسوسناک ہے. میں کہتا ہوں کہ اسلام آباد میں بیٹھ کر، راول پنڈی میں بیٹھ کر پالیسیز بنانا اور چیز ہے، لیکن آن گراؤنڈ سچویشن کو دیکھنا اور چیز ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جنگ جس وقت ہو رہی ہوتی ہے اس میں سے کچھ مس ہیپس بھی ہوتے ہیں، کچھ مسٹیکس بھی ہوتے ہیں، کچھ بلنڈرز بھی ہوتے ہیں، بٹ دا تھنگ از کہ آپ پھر بھی ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیتے ہیں تو وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ جا کر اپنی کانسٹیچوئنسیز میں بتا بھی سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے یہ بات کی ہے ان سے. وہ نارتھ ساؤتھ وزیرستان کا ایم این اے ایم پی اے ہو، وہ سوات کا ہو یا وہ کسی اور علاقے کا ہو، وہ اپنی عوام کو بتا سکتا ہے. تو وہ پھر کم از کم ان کے ذہنوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کلیئر ہو جاتی کہ نہیں یار ایسا نہیں ہے، بات کچھ اور ہے. ابھی 2 دن پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے اسپیچ کی، پی ایم اے پاکستان ملٹری اکیڈمی ایبٹ آباد کاکول میں، خیبر پختونخوا کا ہی علاقہ ہے وہ بھی. تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی دشمن عوام یعنی جنتا اور
جو فوج ہے ان کے درمیان سازش کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ایسی بات ان کی 100% غلط ہوگی یا 100% صحیح ہوگی, لیکن کیونکہ ابھی وہ ریسنٹلی آئے ہیں, اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا, میرے خیال ٹائم لگتا ہے چیزوں کو. بٹ دا تھنگ از کہ جنرل عاصم صاحب کو بھی اس کے اوپر میرے خیال فوکس رکھنا چاہیے کہ جب آپ اپنے عوام کے قریب ہوتے ہیں تو کوئی کتنی کوشش کر لے گا آپ کو دور کرنے کی, وہ شاید وہ سازشیں, وہ جو تھیریز ہوتی ہیں وہ سکسیسفل نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ عوام یا جنتا کو آپ کہیں کہ ہاں یار بالکل آپ میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے, جتنا کہ میں امپورٹنٹ ہوں اتنے آپ امپورٹنٹ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ میں امپورٹنٹ ہوں لیکن آپ بیڑ بکریاں ہیں, تو تب جا کے یہ سوالات, یہ کوسچنز ریز ہوتے ہیں. ان چیزوں کے اوپر ہم بے شک اس کو دشمن کی سازش کہہ دیں یا اس کو ہم کوئی اور مسئلہ کہہ دیں, لیکن آن گراؤنڈ سچویشن انفارچونیٹلی بلیو می دکھ ہوتا ہے, کیونکہ جو فورسز کے لوگ ہیں وہ بھی اس پاکستان کے لوگ ہیں, وہ نہ تو افغانستان سے آئے ہوئے ہیں, نہ وہ ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں, نہ وہ کسی اور کنٹری سے آئے ہوئے ہیں. اگر اور وہاں سے بھی آئے ہوتے ہیں تو آپ کے وہ مہمان ہوتے ہیں, اگر وہ کہیں اور سے آتے, یہ تو آپ کے لوکل لوگ ہوتے ہیں. کوئی کشمیر سے تعلق ہے, کسی کا لیا بکر سے تعلق ہے, کوئی فیصل آباد یا لاہور کا ہے, کوئی پشاور یا چارسدے کا ہے, کوئی مردان یا سوات کا ہے. مختلف علاقوں کے لوگ پاکستان فوج میں آتے ہیں, پورے پاکستان سے تقریباً لوگ فورسز کو جوائن کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں آن گراؤنڈ سچویشن کو سمجھنے کے لیے فوج کا کام نہیں ہے. یہ میں آپ کو سچی بات بتا دوں کہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ یہاں پہ کوئی میجر یا کوئی کرنل یا کوئی اور رینک کا آدمی عوام کے ساتھ, کیونکہ یہ ایک الگ چیز ہے, عوام کو انگیج کرنا یا ان کے ساتھ بات کرنا, یہ فوج کی مطلب فوج کی ڈیوٹیز میں نہیں ہے, نہ ان کی ٹریننگ ہے اس چیز کی. لیکن میں آپ کو تھوڑی سی ویڈیو دکھا دوں, پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر سچویشن ہے کیا. پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. بات ساری یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں جتنے لوگ ہوں گے سب کے سب اس چیز کو فیور کر رہے ہوں گے, لیکن یہ سچویشن میرے خیال میں پہلے ہمیں نظر نہیں آتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ساری باتیں یہ کہ ہم یہ ٹھیک ہے, ہم اس کے اوپر ابھی میرے خیال 1-2 دن پہلے ایک کالج کے پروفیسر ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں, انہوں نے اپنے ایک فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ لگائی تھی جس میں انہوں نے ڈی جی ایس پی آر جنرل صاحب کا جو پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگر انڈیا ہمارے ساتھ جنگ کرے گا تو ہم ان کے گھر میں جا کے جنگ لڑیں گے. اس کے اوپر انہوں نے کمنٹ کیا تھا, ایک پوسٹ بنا کے انہوں نے لگایا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کے لیے آپ کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے اور اس چیز کے لیے سیکیورٹی. کوسچن ریز کیا تو ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی اور ان کو لاک اپ میں بند کیا گیا. اب بات ساری یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی مشین ہے کہ ایک بٹن دبا دیں گے عاصم صاحب, دوسرا بٹن دبا دیں گے شہباز شریف صاحب, تیسرا بٹن دبا دیں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب, چوتھا بٹن کوئی اور دبا دے گا اور ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے. یہ ایک بہت لمبے عرصے تک یہ چیزیں رہیں گی. 75 ایئرز میں جو کچھ ہوتا رہا, جو پالیسیز بنتی رہی, بہت سارے اس گناہ میں شریک ہیں رہے ہیں جن کی وجہ سے ہم اس حالت پہ پہنچے. حالانکہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ اس طرح کے کانوائے گزرتے تھے تو یقین کریں کہ لوگ, میں آپ کو صحیح بات بتا دوں کہ لوگ ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچاور کرتے تھے. وہ بھی ہم نے مطلب ہمارے اس ملک کی عوام کرتی تھی, اور آج یہ بھی پاکستان کی عوام کر رہی ہے. کیا وجہ ہوئی, کیا چیزیں ایسی ہوئی, کچھ تو غلط ہوا جس کی وجہ سے ہم اس لیول پہ پہنچے کہ وہ اس طرح کی نعرے بازی اپنی فوج کے خلاف یہ کر رہے ہیں, یہ کسی اور کی نہیں ہے.
اس کے پیچھے آخر کوئی تو ریزن، میں نے کہا نا کہ ساری چیزیں اگر صحیح نہیں ہے تو ساری غلط بھی نہیں ہوں گی. ہم کہتے ہیں مختلف چیزیں کرتے ہیں، مختلف پالیسیز بناتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے اس طرح کے علاقوں کے لیے کوئی ٹھوس قسم کی پالیسی کیوں نہیں بنا سکے. ہم عوام کے دل کیوں نہیں جیت سکے، عوام کے دلوں میں یہ نفرت کیوں آئی آخر. کوئی تو ریزن ہوگا نا، اس کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک دن میں ہوا کہ کونوائی گزر رہا ہے اور لوگ جو ہے اس کے مطلب ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں. اور مجھے مطلب یہ بیچارے جو فورس کے بندے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی صوبیدار ہوگا، کوئی حوالدار ہوگا، کوئی سپاہی ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی میجر رینک کے بھی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے یا کیپٹن، لیکن وہ پالیسی میکرز نہیں ہیں، نہ ان کا کوئی قصور ہے اس میں. وہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ رہے اور کہاں جا رہے ہیں. کوئی ان کا تو یہ کام نہیں. ان کا تو یہ کام ہے کہ بھئی آپ نے یہاں جانا ہے اور یہ آپریشن کرنا ہے یا یہ کام کرنا. کہتے ہیں اوکے سر. جو فوج کا ایک ڈسپلن ہے، جو فوج کا ایک طریقہ کار ہے، وہ پوری دنیا میں ہے. وہ انڈین فورسز کے لوگ ہیں، وہ پاکستانی فورسز کے لوگ ہیں، وہ ایران کے ہیں، وہ سعودی عربیہ دبئی کے ہیں، یا امریکہ یا کسی اور کے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ڈسپلن ایک سسٹم ہوتا ہے. اس کے اگینسٹ وہ نہیں جا سکتے. اس کے اوپر انہوں نے جب ان کو آرڈر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر جا کے ایکشن کرتے ہیں. لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کم از کم یہ ویڈیو، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کے پاس نہیں پہنچی ہوگی. ایس پی آر کی بڑی تیز مانیٹرنگ ہے، بہت ساری چیزوں کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے، ٹی وی چینل، سوشل میڈیا، بہت ساری سرویلنس لوگوں نے رکھی ہوئی ہے ان چیزوں کے اوپر. تو میرا نہیں خیال کہ میرے جیسے ایک عام سے جرنلسٹ کے پاس ہی ویڈیو آتی ہے اور ایس پی آر کے جو لوگ اتنا بڑا ایک ڈپارٹمنٹ پورا بیٹھا ہوا ہے، میجر جنرل اس کو لیڈ کرتے ہیں، ان کے پاس نہ ہو. مجھے نہیں. اور دوسری بات، جو لوگ یہاں سے گزرے ہوں گے آخر وہ تو ہماری فورسز کے لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان فورسز کی یونیفارم پہنی ہوئی ہے. تو کیا ان نے یہ رپورٹ نہیں دی ہوگی کہ یار ہمارے ساتھ رستے میں یہ ہوا، جو میرے خیال میں بہت الارمنگ چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. میں نے کہا نا کہ باہر کے لوگوں سے آپ لڑ سکتے ہیں، دنیا کی کوئی فوج بھی کسی باہر کے دشمن کے خلاف لڑ سکتی، لیکن اگر آپ کے اندر سے لوگ اٹھ جائیں، وہ جنگ سر میرے خیال میں میجر صاحب کہہ رہے ہیں، جنرل عاصم صاحب نے یہ پرسوں کہی بھی کہ عوام کے بغیر یہ کچھ نہیں ہو سکتا. جو بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کے بغیر نہیں، لیکن یہ صرف کہنے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں آن گراؤنڈ کام کرنا پڑے گا. ایز اے پاکستانی میری بھی رسپانسبلٹی ہے، ایز اے جنرل ان کے پاس بھی ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے، ایک بہت بڑے ادارے کو وہ لیڈ کرتے ہیں، ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کے اوپر کام. اور ہاں، ہماری گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے، جو پرائم منسٹر ہے، فورن منسٹر ہے، ڈیفنس منسٹر ہے، جو لوکل گورنمنٹس ہیں، یعنی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے، ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے. اب یہاں پر ایک چیز جو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، پھر عمران خان صاحب کا ذکر آ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں اس کی کیا کوئی خاص دشمنی ہے کہ کیا ہے. میری کوئی دشمنی نہیں. یار خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑنے کا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کس بیس کے اوپر آپ کے پاس 111 میں سے 92 سیٹس تھی، 1/3 میجورٹی آپ کے پاس تھی، اور آپ اس اسمبلی کو کیوں توڑ رہے تھے؟ صرف اپنی انا کی لیے. کم از کم لوکل گورنمنٹ جو آپ کی پروونس کے اندر جو اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، ان کو جی وہ پرسوں بھی شمیم شاہد صاحب نے اچھا خاصا دھویا ہے، وہ جمال کاکا خیل صاحب کو اچھا خاصا دھویا ہے، جو انفارمیشن کے منسٹر ہے، اور ان کو بڑا ذلیل کیا، مائکس ان کے سامنے سے اٹھائے پشاور میں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہاں پہ پراپر ایک حکومت موجود ہوتی، حالانکہ ان حکومت نے 5 سال کیا 10 سال میں ہمارے لیے کیا کیا، ایٹ لیسٹ اس کو اس کی رسپانسبلٹی تو ہوتی. وہ پوچھتے تو صحیح، پوچھا تو جاتا ان کو کہ سر، محمود خان صاحب سے پوچھا جاتا کہ سر آپ سوات میں کدھر ہیں، آپ نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں کدھر ہیں، آپ لکی اور ٹانک میں کدھر ہیں. لیکن جب ان کو پتا چلا، انہوں نے کہا یار اپنی انا کے لیے اس ساری چیزوں کو بینٹ چڑھا دو، بلی کا بکرا بنا دو، ان کو کیا فرق پڑتا ہے. عمران خان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگ القابات سے ان کو یاد کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے. عجیب قسم کی ایک صورتحال انہوں نے کھڑی کی، لیکن ان کو فکر صرف اور صرف اپنی کرسی کی تھی، نہ اس عوام کی، نہ اس ملک کی، اور نہ میں کہتا ہوں اس فوج کی. بٹ بات ساری یہ ہے کہ یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ایک دن کا یہ واقعہ ہے، یعنی ایک دن کا انسیڈنٹ نہیں ہے. سوات میں ہزاروں لاکھوں لوگ دوسری تیسری دفعہ نکل رہے ہیں. سر اس کے اوپر مطلب اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو آل دا اتھارٹیز کہ بھائی آپ مطلب کیوں نہیں سوچ رہے یار، آپ
کو لگتا ہے کہ یہ ویسی کوئی ہوائی چیز ہے کہ جاگ کی طرح بیٹھ جائے گی. ایسا نہیں ہے یار, یہ ایک بڑی کریٹیکل سچویشن ہے گراؤنڈ کے اوپر. پتہ نہیں اس کو کیوں اتنا لائٹلی لیا جا رہا ہے, کیوں اتنا اس کو مذاق بنایا, میں یہی کہوں گا کہ مذاق بنایا گیا اس چیز کو, کہ کسی کو اس کی فکر مطلب پرواہ نہیں ہے کہ یار ایسا کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ اگر اس کے حوالے سے آج سے کام شروع نہ ہوا, یقین کریں سال کے بعد شاید اس سے ہم بدتر سچویشن خدا نخواستہ ہم دیکھیں. بات ساری یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پالیسیز انہوں نے بنانی ہے, ملک ایک عجیب قسم کی ہیجان میں ہے, پولیٹیکل ایک عجیب قسم کی انسٹیبلٹی ہے, اور یقین کریں کہ سب کے سب لگے ہوئے ہیں کہ یار ان کو اپنی کرسیاں چاہیے, ان کو اپنے عیش و عیاشیاں چاہیے, ٹھیک ہے, ان کو اپنا کمفرٹ چاہیے. باقی وہ کہتے ہیں یار باڑ میں جائے, کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے کہ یہ والا واقعہ ہو. اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں انفارچونیٹلی, لیکن یہ بڑھ گئے ہیں بجائے اس کے کہ یہ کم ہوتے. میں یہ نہیں کہتا کہ یار اس فوج نے جو بہت ساری قربانی ہے, روز ان کے 4 5 6 8 10 لوگ پاکستان فوج کے پولیس کے لوگ ٹارگٹ ہو رہے ہوتے ہیں مختلف حملوں کے اندر. اچھا ایک طرف کہتے ہیں کہ مر بھی رہے ہیں اور دوسری طرف عوام بھی برا بلا کہہ رہی. تو ایسے میں وہ جنگ کرنا میرے خیال میں سب سے ایک مشکل ترین مرحلہ, سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے, کیونکہ یہ سارے خالی ہاتھ ہیں, ان کے پاس کسی کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے, کوئی عام مطلب جو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ ہیں. آپ ان کے اوپر نہ گولی چلا سکتے ہو, نہ مطلب خدا نخواستہ نہ چلانی چاہیے, بالکل بھی نہیں. عوام احتجاج بھی کرتی ہے ڈیموکریٹک اس میں, لیکن اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا. یہ زیادہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھ جائیں ہمارے ملٹری کے جو ارباب اختیار ہیں, جن کے پاس اتھارٹیز ہیں, وہ پلس گورنمنٹ جو مختلف پارٹیز کے لوگ بیٹھ جائیں کہ بھائی یہ ہم اس لیول پہ پہنچ رہے ہیں کہ ہم شاید 1971 کو بھول جائیں گے. اسی لیے اگر آج سیریس نوٹ پہ اس کو نہ لیا گیا, سیریسلی اس کے بارے میں نہ سوچا گیا, تو پھر میرے خیال حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. اور لوگ کہتے تھے نا سیول وار سیول وار, یقین کریں میں آپ کو سچی بات بتا دوں, میں ان اسپیکولیشن کے اوپر بلیو نہیں رکھتا, لیکن وہ کیسے ہوتی ہے سیول وارز, کیسے ہوتی ہیں؟ اسی طریقے سے ہوتی ہے نا کہ اپنے فورسز کے خلاف لوگ اکٹھی ہوتی ہیں, لوگ ان کو برا بلا کہتی ہیں, بجائے اس کے کہ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ہمارے فوج سے یا ہماری پولیٹیکل پارٹی سے یا ایز اے میڈیا پرسن ہم سب سے, بلیو می اس کو میں کہتا ہوں نا کہ ان کو کہیں کہ یار بس بہت ہو گیا, غلطیاں بھی ہم سے ہوئی, سارا کچھ ہوا, لیکن ہم نے آگے بڑھنا. عاصم منیر صاحب اس کا سٹارٹ لے لیں, وہ کہیں کہ یار باڑ میں جائیے ڈی ایچ اے, باڑ میں جائیے باقی ہمارے بزنسز, ہمیں نہیں چاہیے یہ, ہمیں اپنے فورس کی رسپیکٹ چاہیے کہ عوام ان سے خوش ہو, اور ہم اپنے اس ملک کو پروٹیکٹ کریں جو انہوں نے کیا بھی اور آئندہ بھی کریں گے, اس کے لیے کام کریں. بجائے اس کے کہ یار مطلب کتنا آپ کے پاس ایک اچھی سیلریز آپ کو مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس تقریباً ہر فیسلٹی ہوتی ہے, بالکل ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا, لوگ کہتے ہیں جی بجٹ بجٹ بجٹ, میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے, ان کو اگر آپ نے کہا کہ آپ نے لڑنا ہے تو آپ ان کو پیسے دو گے تو وہ لڑیں گے. یہ مفت میں نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی فلاں جہاز بھی خرید لے, فلاں ٹینک بھی خرید لے, فلاں توپ بھی خرید لیں, لیکن وہ مفت میں کوئی نہیں دیتا. اگر آپ اپنے گھر میں بھی بناتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ایکسپینڈیچرز آتے ہیں, تو وہ نہیں ہے کہ آپ بجٹ نہ دیں یا وہ. لیکن اس کے علاوہ ان چیزوں کو اگر ہمارے عاصم صاحب اس کو مطلب, میں نے کہا میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نہ تو باجوہ صاحب میرے کوئی جان پہچان والے تھے, نہ یہ جنرل عاصم منیر صاحب میرے کوئی جان پہچان والے, نہ کوئی اور ان میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کم از کم یہ چیز تو ہو سکتی ہے کہ ان چیزوں کو کہے کہ یار بس انف از انف. اپنے فورسز کے لوگوں کو جب وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں, بالکل اگر ان کو دوبارہ نوکریاں چاہیے, ان کے لیے ایک پروسیجر ہو, بھائی وہ جا کے اپلائی کریں. مطلب بڑی بڑی پوسٹ پہ لوگ جاتے ہیں, دوبارہ اپلائی کرتے ہیں, ان کے پاس تجربہ ہے, سارا کچھ ہے, وہ کمپیٹ کرے, ان کو جاب مل جائیں گی, پلس ان کو گھر بھی ہوتا ہے, ان کے پاس پینشن بھی تقریباً ہوتی ہے, اچھی پینشنز ان کو ملتی ہے. تو اس طرح کی سچویشن سے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ریٹائرڈ جو آفیسر خاص طور پہ ہوتے ہیں وہ گزر رہے ہوتے ہیں. باقی ہمارے جو فوج کے جو دوسرے مطلب کیپٹن سے نیچے رینک کے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ بیچارے محنت مزدوریاں کرتے ہیں, میں ایسا نہیں کرتا, وہ مختلف پوسٹوں پہ کوئی ایڈمن آفیسر بن جاتا ہے, کوئی کیا بن جاتا ہے, ٹھیک ہے,
یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپلائی کریں. ایک اوپن میرٹ کے اوپر جو چیز آتی ہے وہاں پہ وہ اپلائی کرتے ہیں, ان کو کوئی جاب ملتی ہے, میرے خیال میں کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے, انکلوڈنگ می, اور نہ ہم کریں گے. لیکن اگر وہ کہیں کہ نہیں یار یہ بھی اور یہ بھی پیرالل چلیں گے, تو پھر اس طرح کی سچویشن ہمیں دیکھنے کو, یہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا. یقین کریں اس کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ پھر دیوار پہ لکھا ہوا نا بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے. میں نے کہا کہ اگر میرے جیسے عام سے جرنلسٹ کو یہ بات نظر اور سمجھ آ رہی ہے تو ان کو مجھ سے بہتر سمجھ آتی ہے, یہ کافی زیادہ سمجھدار لوگ. لیکن ایکشن کیا کرنا ہے اور اس کا حل کیا نکالنا ہے, اس کا سلوشن کیا نکالنا ہے, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کب, کیسے اور کون نکالے گا, اس کے اوپر پھر آئندہ کسی شو میں بات کریں گے. ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے, تب تک کے لیے ٹیک کیئر.